کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ سفید چادر پر گلاب کے پھول بکھرے ہوئے تھے، جیسے کسی نے محبت کا وعدہ کیا ہو، مگر صبا کے دل میں عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، ہاتھوں میں مہندی ابھی تک گہری تھی، مگر دل پر کوئی رنگ نہ چڑھا تھا۔ کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، کیمرے کے فلیش بار بار اس کی آنکھوں کو چبھ رہی تھی۔ کبھی کہا جاتا تھا دائیں دیکھو، کبھی بائیں، مگر وہ جہاں دیکھتی اسے صرف اجنبیت نظر آتی۔ یہ سب اس کے اپنے تھے مگر اس کے نہیں تھے۔ فراز اس کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر جیسے کسی رسم کی تکمیل کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر وہ چمک نہیں تھی جو نئی شادی کے بعد ہونی چاہیے تھی۔ محلے والے رشتہ دار سب صبا کو دیکھنے آئے تھے۔ کوئی اس کے جوڑے کی تعریف کر رہا تھا، کوئی اس کے زیور کی، مگر کسی نے یہ نہ پوچھا کہ وہ کیسی ہے، تھکی تو نہیں، بھوکی تو نہیں۔ صبا نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ اس کا جسم ٹوٹ چکا تھا، مگر وہ مسکرا رہی تھی، کیونکہ لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ مسکرانا فرض ہے۔ جب سب لوگ چلے گئے اور دروازہ بند ہوا تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ فراز نے رسمی لہجے میں کہا، کپڑے چینج کر لو، تھک گئی ہوگی۔ صبا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس کے دل میں ایک ننھی سی امید جاگی تھی کہ شاید اب کوئی پیار بھرا جملہ سنے، شاید کوئی پوچھے کہ دن کیسا گزرا، مگر امید بھی اس کی طرح کمزور تھی۔ وہ کپڑے بدل کر آئی تو بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ پورا دن کچھ نہ کھایا تھا، مگر فراز کو اس کی بھوک سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ اپنے لہجے میں سختی لے آیا، دیکھو مجھے ڈرامے پسند نہیں، گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہوں گے، کھانا، صفائی، سب کچھ۔ میں ایک بات بار بار نہیں دہراتا۔ صبا نے جی کہا، مگر اس جی کے ساتھ اس کے دل کا ایک کونا ٹوٹ گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید شادی کے بعد کوئی اس کا خیال رکھے گا، مگر یہاں تو اسے صرف ایک ذمہ داری سمجھا جا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، صبا کے ہاتھوں میں مہندی کی جگہ چھالے آ گئے، چوڑیاں ٹوٹ گئی اور آنکھوں میں خواب مرجھا گئے۔ صبح فجر سے پہلے اٹھنا، سب کے لیے ناشتہ بنانا، گھر کی صفائی، برتن، کپڑے، یہ سب اس کی زندگی کا معمول بن گیا۔ وہ تھک جاتی، مگر رات کو بھی سکون نہ ملتا۔ فراز کا لہجہ ہمیشہ روکھا رہتا، مگر اس کے لیے صرف ایک لفظ تھا، احساس نہیں۔ ایک رات صبا نے ہمت کی، وہ فراز کے پاس بیٹھ گئی اور دھیرے سے بولی، فراز، شادی کو 3 مہینے ہو گئے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے نہیں لے کے گئے۔ فراز نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے اس نے کوئی عجیب بات کہہ دی ہو۔ گھمانے؟ کہاں جانا ہے؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ صبا سہم گئی، پھر بھی ہمت کر کے بولی، آپ مجھ سے اتنے غصے سے کیوں بات کرتے ہیں؟ فراز نے ٹی وی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جا کر میرے کپڑے استری کرو، میرا دماغ خراب مت کرو، میں سارا دن کا تھکا ہوتا ہوں۔ صبا اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ لیٹ جائیں، میں دبا دیتی ہوں۔ وہ لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ صبا جاگتی رہی، اس کے پیروں کو اپنی گود میں رکھے، آنکھوں میں آنسو، دل میں سوال۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے شادی سے پہلے بھی بہت دکھ دیکھے تھے۔ اس کی اپنی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں کے سائے میں پلی بڑی تھی، جہاں محبت نہیں صرف برداشت تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ شادی کے بعد شاید اسے اپنا گھر، اپنا انسان مل جائے گا، مگر یہاں بھی وہی تنہائی تھی، بس شکل بدل گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، صبا کے سر میں اکثر درد رہنے لگا، کبھی ہلکا، کبھی شدید، وہ کسی کو نہ بتاتی۔ ڈاکٹر کے پاس اکیلی جاتی، رپورٹس اپنے کمرے میں چھپا کر رکھتی۔ اس نے ایک ڈائری بنا لی تھی جہاں وہ اپنے دل کی باتیں لکھتی تھی، کیونکہ سننے والا کوئی نہ تھا۔
مجھے ایک خطرناک بیماری ہے، اس نے لکھا، مگر میں فراز کو نہیں بتاؤں گی، وہ پہلے ہی مجھ سے بیزار ہیں، میں اس پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ اسی دوران نئے گھر کی تعمیر شروع ہو گئی، سب مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی، اینٹیں اٹھانا، مٹی ڈھونا، دن بھر سب کے لیے کھانا بنانا۔ 4 مہینے تک اس نے خود کو توڑ دیا، مگر گھر تیار ہو گیا۔ گھر تو بن گیا، مگر صبا کا دل مزید خالی ہو گیا۔ فراز اس سے اور دور ہو گیا، راتوں کی دوریاں بڑھنے لگی، پھر تانے شروع ہو گئے، اولاد نہ ہونے کے تانے۔ صبا ہر تانا چپ چاپ سہ لیتی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسے گھر سے نہ نکال دیا جائے۔ پھر ایک دن اس نے محسوس کیا کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے، رویے بدل گئے، باتوں میں اجنبیت تھی۔ آخرکار اسے پتا چلا کہ فراز کی دوسری شادی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس دن صبا نے کچھ نہیں کہا، بس خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں، سوتیلی ماں اسے واپس قبول نہیں کرتی، اور یہاں وہ صرف ایک بوجھ تھی۔ دوسری شادی ہو گئی۔ وہ کمرہ جہاں کبھی صبا نے خواب دیکھے تھے اب کسی اور کا تھا۔ صبا کو الگ کمرہ دے دیا گیا۔ وہ حسرت بری نظروں سے دیکھتی رہتی کہ فراز اپنی نئی دلہن کو ہنسا رہا ہے، گھما رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے جو صبا نے صرف مانگا تھا۔ اس کا دل دیمک کی طرح کھوکھلا ہو رہا تھا۔ ایک رات درد حد سے بڑھ گیا، صبا کا سر پھٹنے لگا، وہ چیخی، مدد کے لیے پکارا، مگر کوئی نہ آیا۔ فراز اپنی نئی زندگی میں مگن تھا، صبا زمین پر گر گئی، تڑپتی رہی، اور آخرکار خاموش ہو گئی۔ صبح جب اس کے کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو وہ بے جان تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ابھی تک جمے ہوئے تھے۔ بعد میں اس کی ڈائری ملی، رپورٹس ملی، سب کو پتا چلا کہ اسے برین ٹیومر تھا، اور وہ کب سے یہ درد اکیلی سہ رہی تھی۔ فراز نے ڈائری پڑھی اور رو پڑا، مگر اب آنسو بیکار تھے، صبا واپس نہیں آ سکتی تھی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ آج بھی نہ جانے کتنی صبا ہیں جو خاموشی سے جیتی ہیں، برداشت کرتی ہیں اور مر جاتی ہیں۔ وہ صرف محبت مانگتی ہیں، مگر بدلے میں بے قدری پاتی ہیں۔ صبا کی موت کے بعد گھر میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، وہ خاموشی جو شور سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ وہ کمرہ جہاں صبا برسوں رہی تھی اب بند پڑا ہوا تھا۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب بوجھ سا دل پر آ گرتا تھا، جیسے دیواروں نے اس کے درد کو اپنے اندر جذب کر لیا ہو۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سب کچھ اتنا سنسان کیوں لگنے لگا ہے۔ حالانکہ گھر میں اب بھی لوگ تھے، ہنسی تھی، نئی دلہن تھی، مگر پھر بھی کچھ مر گیا تھا۔ فراز کو پہلی بار احساس اس دن ہوا جب اس نے صبا کی ڈائری اپنے ہاتھ میں لی۔ وہ ڈائری عام سی تھی، کوئی خاص کور نہیں تھا، بس اندر لفظ تھے، ایسے لفظ جو کسی نے کبھی سنے نہیں۔ اس نے پہلا صفحہ کھولا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ وہ صبا تھی جسے وہ جانتا ہی نہیں تھا، وہ صبا جو ہر دن مسکرا کر کام کرتی تھی، مگر اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ڈائری کے الفاظ اس کے سینے میں تیر بن کر لگ رہے تھے۔ آج میں بہت تھک گئی ہوں، مگر فراز نے مجھ سے پوچھا نہیں۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ میں مشین ہوں۔ ایک اور صفحہ پلٹا۔ میں نے آج سر کے درد کی دوائی لی ہے، درد کم نہیں ہو رہا، مگر میں کسی کو بتاؤں تو کون سنے گا؟ فراز کی آنکھوں کے سامنے صبا کے چہرے گھومنے لگے۔ وہ صبا جو پیروں کے پاس بیٹھ کر دباتی تھی، وہ صبا جو اس کے لیے چپ چاپ سب کچھ سہ لیتی تھی، وہ صبا جو صرف ایک نرم لفظ کی بھوکی تھی۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس خاموشی کے پیچھے اتنا شور چھپا ہو سکتا ہے۔ گھر میں دوسری بیوی کے کہکے گونجتے تھے، مگر اب وہ کہکے فراز کو کانٹے لگتے تھے۔ اسے لگتا تھا جیسے یہ ہنسی صبا کی قبر تک جا رہی ہو۔
وہ اکثر رات کو اٹھ کر صبا کے بند کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو جاتا، اندر جانا چاہتا تھا مگر دروازہ نہیں، اس کا ضمیر بند تھا۔ صبا کی بیماری کا پتہ چلنے کے بعد لوگوں نے ہمدردی دکھائی مگر وہ ہمدردی بھی دیر سے آئی۔ ساس نے چند آنسو بہائے، پھر وہی جملہ بولا، قسمت ہی خراب تھی لڑکی کی، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ سلوک خراب تھا۔ صبا کے جنازے کے بعد فراز پہلی بار اس کی قبر پر اکیلا گیا۔ وہ قبر کے پاس بیٹھ گیا، بالکل ویسے ہی جیسے صبا اس کے قدموں کے پاس بیٹھا کرتی تھی۔ اس کی آواز برا گئی، میں نے تمہیں کبھی سمجھا ہی نہیں صبا، تم بس مانگتی رہی اور میں ٹالتا رہا۔ قبر خاموش تھی، جیسے زندگی بھر صبا خاموش رہی تھی۔ دن گزرتے گئے مگر فراز کا دل مزید بوجھل ہوتا گیا۔ دوسری بیوی کی موجودگی اب اسے خوشی نہیں دیتی تھی۔ وہ باتیں کرتی، شکایتیں کرتی، مطالبے کرتی اور فراز کو ہر مطالبے میں صبا کی خاموشی یاد آتی۔ وہ سوچتا صبا نے تو کبھی کچھ مانگا ہی نہیں تھا، اور جو مانگا وہ بھی پیار تھا۔ ایک دن فراز نے صبا کی ڈائری کا آخری صفحہ دوبارہ پڑھا، کاش میں فراز کی باہوں میں مر سکتی، شاید مجھے سکون مل جاتا۔ یہ جملہ اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ وہ جان گیا کہ صبا کو بیماری نے نہیں مارا، اس سے بے قدری نے مارا تھا۔ گاؤں میں لوگ آہستہ آہستہ یہ بات بھولنے لگے کہ کبھی اس گھر میں صبا نام کی عورت بھی رہی تھی، مگر کچھ عورتیں تھیں جو اسے نہیں بھولیں، وہ عورتیں جو صبا کی طرح خاموش تھی، جو اس کے دکھ کو سمجھتی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے کہتی، صبا تو چلی گئی مگر اس جیسی کتنی ہیں جو روز مر رہی ہیں۔ کہانی کا اصل المیہ یہی تھا کہ صبا نے کبھی بغاوت نہیں کی۔ وہ لڑ سکتی تھی، بول سکتی تھی، مگر اس نے محبت کو جنگ نہیں بنایا۔ وہ بس یہ چاہتی تھی کہ جس کے نام سے اس کا رشتہ جڑا ہے وہ اسے انسان سمجھ لے، بوجھ نہیں۔ فراز نے بہت دیر بعد یہ مانا کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، محبت دیکھنے کا نام ہے، سننے کا نام ہے، سمجھنے کا نام ہے۔ مگر جب تک اس نے سمجھا بہت دیر ہو چکی تھی۔ صبا کی قبر پر ایک دن اس نے آہستہ سے کہا، اگر میں نے تمہیں ایک بار بھی وہ پیار دے دیا ہوتا جو تم مانگتی تھی تو شاید آج یہ مٹی تم پر نہ ہوتی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ صرف صبا کی کہانی نہیں، یہ ہر اس عورت کی کہانی ہے جو گھر میں ہوتے ہوئے بھی تنہا ہے، جو ہنستی ہے مگر اندر سے ٹوٹتی ہے، جو محبت مانگتے مانگتے خاموش ہو جاتی ہے۔ محبت اگر وقت پر نہ دی جائے تو قبر پر جا کر مانگی جاتی ہے، اور قبر کبھی جواب نہیں دیتی۔ صبا کے جانے کے بعد فراز کی زندگی میں سب کچھ تھا مگر سکون نہیں تھا۔ گھر میں لوگ تھے، آوازیں تھیں، نئی بیوی کی موجودگی تھی، مگر فراز کو ہر چیز کھوکھلی لگتی تھی۔ وہ رات کو دیر تک جاگتا رہتا، چھت کو تکتا اور اسے یوں لگتا جیسے چھت پر صبا کی خاموش نظریں لگی ہوں، وہ نظریں جو کبھی شکوہ نہیں کرتی مگر سوال بہت کرتی ہیں۔ وہ سوچتا اگر صبا آج زندہ ہوتی تو شاید اس وقت بھی اس کے قدموں کے پاس بیٹھی ہوتی، اس کے تھکے پاؤں دبا رہی ہوتی، اور وہ حسب عادت آنکھیں بند کیے لیٹا ہوتا، بے خبر۔ فراز کو اب وہ سب لمحے یاد آتے تھے جنہیں اس نے بے وقت سمجھ کر نظر انداز کیا تھا۔ وہ دن جب صبا نے صرف اتنا کہا کہ آپ مجھے پیار سے آواز دیا کریں، اور وہ ہنس کر ٹال گیا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ صبا نے کبھی بڑی فرمائش نہیں کی تھی، نہ زیور مانگا، نہ کپڑے، نہ سیر و تفریح۔ اس کی ساری خواہش بس چند نرم لفظ تھے، چند لمحے کی توجہ، چند پل کا احساس کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ مگر فراز نے اسے ہمیشہ ایک ذمہ داری، ایک کام کرنے والی، ایک خاموش وجود سمجھا، انسان نہیں۔ دوسری بیوی عائشہ کو جلد ہی محسوس ہو گیا کہ فراز اب پہلے جیسا نہیں رہا۔
وہ ہنستا تو تھا مگر اس ہنسی میں جان نہیں ہوتی تھی، وہ بات کرتا تو تھا مگر اس کی نظریں کہیں اور ہوتی تھی۔ عائشہ کو غصہ آتا، وہ شکوہ کرتی مگر فراز کے دل میں شکوے کے لیے بھی جگہ نہیں بچی تھی۔ اس کے اندر ایک قبر بن چکی تھی اور اس قبر میں صبا کی محبت دفن تھی۔ ایک دن عائشہ نے وہ ڈائری دوبارہ اٹھائی جسے فراز کئی بار پڑھ چکا تھا مگر کبھی پورا نہیں کر پایا تھا۔ اس نے فراز سے پوچھا، آپ اس عورت کو اب بھی نہیں بھول پائے؟ فراز نے پہلی بار کسی سوال کا سیدھا جواب دیا، وہ عورت نہیں تھی، وہ میرا صبر تھی، میری برداشت تھی اور میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جس شخص کے ساتھ رہ رہی ہے اس کا دل کسی قبر کے پاس بیٹھا ہے۔ اس دن کے بعد اس نے بھی صبا کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اسے یاد آیا کہ صبا نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، کبھی شکایت نہیں کی تھی، کبھی کسی کے سامنے خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بس کام کرتی رہی، سہتی رہی اور خاموشی سے بکھرتی رہی۔ فراز اب اکثر گاؤں کی ان گلیوں میں گھومتا جہاں صبا کبھی اس کے ساتھ چلی تھی، وہ جگہ جہاں صبا نے آہستہ آواز میں باتیں کی تھی، جہاں اس نے بچوں کو دیکھ کر کہا تھا یہ کتنے پیارے ہوتے ہیں نا، اور وہ بے دلی سے ہاں کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ آج وہی آوازیں اس کے کانوں میں گونجتی تھی اور وہ ہر قدم پر خود کو مجرم محسوس کرتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا، صبا سفید لباس میں تھی، چہرے پر وہی تھکی ہوئی مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہی سوال، فراز میں نے کیا مانگا تھا؟ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ پسینہ اس کے ماتھے پر تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پہلی بار زور زور سے رونا چاہا مگر آنسو بھی جیسے اسے سزا دے رہے تھے۔ وہ رونا بھی صبا کی زندگی کی طرح ادھورا تھا۔ ادھر گاؤں میں صبا کی کہانی آہستہ آہستہ عورتوں کے دلوں میں جگہ بنا رہی تھی۔ کوئی کہتا وہ بہت اچھی تھی، کوئی کہتا بہت صابر تھی، مگر کچھ عورتیں تھیں جو خاموشی سے کہتی وہ ہم جیسی تھی۔ وہ عورتیں جو اپنے گھروں میں ہنستی تھی مگر دل میں رو رہی تھی۔ صبا ان کے لیے ایک آئینہ بن چکی تھی جس میں وہ اپنا مستقبل دیکھ رہی تھی۔ فراز نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ صبا کی قبر پر صرف رونے نہیں جائے گا بلکہ کچھ بدلے گا۔ اس نے قبر کے پاس بیٹھ کر کہا میں تمہیں واپس نہیں لا سکتا مگر شاید کسی اور صبا کو بچا سکوں۔ یہ جملہ کہتے ہوئے اس کی آواز لرز رہی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ندامت بھی ایک طرح کی سزا ہے اور وہ سزا اسے عمر بھر بھگتنی ہے۔ مگر سوال یہ تھا کہ کیا یہ سب کافی تھا؟ کیا کسی عورت کی موت کے بعد جاگنے والا ضمیر اس کی قربانی کا حق ادا کر سکتا ہے؟ یا پھر یہ بھی ایک خود غرض تسلی ہے کہ اب ہم اچھے بن جائیں گے کیونکہ اب ہمیں درد محسوس ہو رہا ہے؟ کہانی کا سب سے کڑوا سچ یہی تھا کہ صبا کو اگر وقت پر محبت مل جاتی تو شاید وہ زندہ ہوتی، اس کی بیماری شاید پھر بھی جان لے لیتی مگر وہ یہ دنیا اس احساس کے ساتھ چھوڑتی کہ کوئی تھا جو اسے سمجھتا تھا، جو اس سے دیکھتا تھا، جو اس کے درد کو محسوس کرتا تھا۔ محبت کی سب سے بڑی ناانصافی یہی ہے کہ اسے اکثر اس وقت دیا جاتا ہے جب لینے والا باقی نہیں رہتا۔ صبا کی قبر پر لگے کچے سے کتبے پر اس کا نام اب دھندلا ہونے لگا تھا مگر اس کی کہانی گاؤں کی عورتوں کے دلوں میں صاف لکھی جا چکی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ صبا کے جانے کے بعد بھی اس کے قدموں کی آہٹیں سنائی دیتی تھی، جیسے وہ اب بھی کسی کونے میں بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی ہو، خاموش، صابر مگر اس بار کمزور نہیں۔ اس کی خاموشی اب سوال بن چکی تھی اور سوالوں سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہوتی۔ فراز نے واقعی بدلنے کی کوشش شروع کر دی تھی مگر یہ تبدیلی آسان نہیں تھی۔ وہ برسوں کے رویوں کا قیدی تھا،
مردانگی کے اس تصور کا جس میں عورت کا درد نظر ہی نہیں آتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی توبہ صبا کو واپس نہیں لا سکتی، مگر شاید کسی اور صبا کو ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے۔ اسی احساس کے تحت اس نے پہلی بار اپنی ماں کے سامنے بات کی، وہی ماں جس نے کبھی صبا کو منحوس کہا تھا، وہی ماں جو اسے ہر وقت خاموش رہنے کا درس دیتی تھی۔ امی، فراز کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ صبا اگر ہماری بیٹی ہوتی تو؟ ماں چونک گئی۔ وہ لمحہ بار خاموش رہی، پھر بولی، اللہ کی مرضی تھی۔ فراز نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، نہیں امی، یہ ہماری مرضی تھی۔ یہ جملہ گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ آیا۔ ماں کے پاس اس بار کوئی جواب نہ تھا۔ شاید پہلی بار اس سے بھی احساس ہوا کہ کچھ غلط ہوا ہے، کچھ ایسا جو قسمت کے کھاتے میں ڈال کر جان چھڑانا آسان تھا مگر درست نہیں۔ مگر ہر ماں اتنی ہمت نہیں رکھتی کہ اپنی غلطی مان لے، اور ہر معاشرہ اتنا زندہ نہیں ہوتا کہ عورت کو انسان سمجھے۔ ادھر گاؤں کی عورتوں میں ایک ہلچل سی پیدا ہونے لگی تھی۔ صبا کے جنازے کے بعد جب عورتیں جمع ہوئی تو باتیں صرف روایتی نہیں رہی۔ کوئی کہتی وہ بہت نیک تھی، کوئی کہتی بہت صابر تھی، مگر اب کچھ عورتیں یہ بھی کہنے لگی تھی وہ ہم جیسی تھی۔ یہ جملہ بہت وزنی تھا کیونکہ اس میں اعتراف تھا، اور اعتراف بغاوت کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے۔ سلمہ جو اسی گاؤں کی ایک درمیانی عمر کی عورت تھی، اس نے پہلی بار کھل کر کہا، ہم بھی تو صبا ہی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ اس کے الفاظ سن کر کئی عورتوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ان آنسوؤں میں اب صرف کمزوری نہیں تھی، کچھ اور بھی تھا۔ شاید ہمت، شاید غصہ، شاید امید۔ ان عورتوں نے پہلی بار ایک دوسرے کے دکھ سنے۔ کسی نے بتایا کہ وہ بھی بیمار ہے مگر بتا نہیں سکتی۔ کسی نے کہا وہ بھی راتوں کو روتی ہے مگر دن میں مسکراتی ہے۔ کسی نے مانا کہ وہ بھی صرف 2 نرم لفظوں کی بھوکی ہے۔ صبا کی کہانی نے انہیں آئینہ دکھایا تھا، اور آئینہ دیکھنے کے بعد خود سے نظریں چرا لینا آسان نہیں ہوتا۔ فراز یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی صرف صبا کو نظر انداز کرنا نہیں تھا، بلکہ اس نظام کا حصہ بننا تھا جس میں عورت کی خاموشی کو اس کی رضا سمجھ لیا جاتا ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ اگر وہ واقعی کچھ بدلنا چاہتا ہے تو صرف آنسو بہانا کافی نہیں، اسے بولنا ہوگا، کھڑا ہونا ہوگا، چاہے اس کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن گاؤں کی مسجد کے باہر جہاں مرد اکثر بیٹھ کر دنیا بھر کی باتیں کرتے تھے، فراز نے وہ بات کہہ دی جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا، ہم نے ایک عورت کو مار دیا ہے۔ سب چونک گئے، زبان سنبھال کر۔ کسی نے کہا، فراز نے نظریں جھکا کر جواب دیا، میں اپنی بات سنبھال رہا ہوں، ورنہ یہ بات مجھے قبر تک لے جائے گی۔ اس نے صبا کا نام نہیں لیا مگر سب سمجھ گئے۔ کچھ مردوں نے نظریں چرا لی، کچھ نے بات بدل دی، مگر کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل میں پہلی بار چبھن ہوئی۔ شاید ان کے گھروں میں بھی کوئی صبا تھی جو خاموشی سے بکھر رہی تھی۔ ادھر عائشہ جو اب فراز کی بیوی تھی، اس کے اندر بھی ایک جنگ چل رہی تھی۔ وہ خوش تھی مگر مطمئن نہیں۔ اسے احساس تھا کہ وہ جس خوشی میں رہ رہی ہے اس کے نیچے کسی اور کی قربانی دفن ہے۔ وہ پہلی بار صبا کے کمرے میں گئی، اس کمرے میں جو برسوں بند رہا تھا۔ اس نے دیواروں کو چھوا جیسے وہاں کوئی سانس اب بھی موجود ہو۔ اس دن عائشہ نے پہلی بار کسی عورت کے دکھ کو عورت کی طرح محسوس کیا، مقابلہ نہیں، ہمدردی کے ساتھ۔ اس نے فراز سے کہا، اگر صبا کو وقت پر پیار مل جاتا تو شاید وہ زندہ ہوتی۔ فراز نے سر جھکا لیا،
عائشہ نے دھیرے سے کہا، میں نہیں چاہتی کہ میرے نام کی خوشی کسی اور کی قبر پر کھڑی ہو۔ یہ جملہ بھی ایک بغاوت تھا، نرم مگر مضبوط۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آنے لگی۔ کوئی مرد بیوی سے سخت لہجے میں بات کرنے سے پہلے رکنے لگا۔ کوئی عورت پہلی بار اپنے درد کا ذکر کرنے لگی۔ یہ تبدیلیاں بہت چھوٹی تھی، مگر انقلاب ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتا ہے۔ صبا شاید زندہ نہ رہی، مگر اس کی خاموشی بولنے لگی تھی۔ فراز اکثر صبا کی قبر پر جا کر بیٹھتا، مگر اب وہ صرف روتا نہیں تھا، وہ اسے رپورٹ دیتا تھا، جیسے وہ اب بھی اس کی ذمہ دار ہو۔ آج ایک عورت نے پہلی بار اپنے شوہر کو نہیں کہا۔ آج ایک مرد نے بیوی کے سر میں درد پر کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ یہ سب سن کر قبر خاموش رہتی، مگر فراز کو لگتا جیسے اس خاموشی میں پہلی بار سکون ہے۔ کہانی کا سچ یہ تھا کہ صبا کو انصاف نہیں ملا، مگر اس کے بعد آنے والی صبا شاید کچھ کم اکیلی ہوں، اور شاید یہی وہ ادھوری دعا تھی جو کہیں قبول ہو رہی تھی، کیونکہ بعض اوقات ایک عورت کی خاموش موت بہت سی عورتوں کی بولتی ہوئی زندگی بن جاتی ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ صبا کو گئے ہوئے مہینے بیت چکے تھے، مگر اس کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوا تھا وہ کم ہونے کی بجائے اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ گھر اب بھی وہی تھا، دیواریں وہی، کمرے وہی، مگر ان سب کے بیچ جو روح ہوا کرتی تھی وہ کہیں کھو چکی تھی۔ صبا کے بغیر یہ گھر صرف اینٹوں کا ڈھانچہ تھا، جہاں آوازیں تھیں مگر زندگی نہیں تھی۔ فراز اب اکیلا رہنے لگا تھا، حالانکہ اس کے ساتھ عائشہ موجود تھی۔ عائشہ نے بہت کوشش کی کہ وہ اس گھر کو پھر سے آباد کرے، ہنسی واپس لائے، مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو مرہم مانگتے ہیں، مسکراہٹ نہیں۔ فراز اکثر رات کو جاگ جاتا، پسینے بھی ڈوبا ہوا، اور اسے یوں لگتا جیسے صبا اس کے سرہانے کھڑی ہو۔ وہی سوالیے جو اس نے زندگی میں کبھی زبان پر نہیں لائے تھے۔ ایک رات فراز نے صبا کی ڈائری آخری بار کھولی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ الفاظ اب نئے نہیں تھے، مگر ہر بار پڑھنے پر دل نئے سرے سے ٹوٹ جاتا تھا۔ اس نے وہ ادھورا جملہ دوبارہ پڑھا، دل چاہ رہا ہے آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن فراز کی پوری زندگی پر بھاری تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ صبا کے پاس آنے سے پہلے ہی وہ بہت دیر کر چکا تھا۔ محبت اگر وقت پر نہ دی جائے تو وہ دعا نہیں رہتی، حسرت بن جاتی ہے۔ فراز پہلی بار مان گیا تھا کہ صبا کی موت صرف بیماری نہیں تھی۔ بیماری نے تو جسم توڑا تھا، مگر روح اس سے بہت پہلے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ تنہائی سے مری تھی، اس احساس سے مری تھی کہ وہ کسی کی زندگی میں غیر ضروری ہے۔ یہ احساس کسی زہر سے کم نہیں ہوتا، بس فرق اتنا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ مار دیتا ہے۔ ایک دن فراز گاؤں چھوڑ کر شہر چلا گیا، نہ کسی سے لڑائی کی، نہ کسی کو الزام دیا۔ وہ بس خود سے بھاگ رہا تھا، مگر شہر میں بھی صبا اس کے ساتھ تھی۔ ہر اس عورت میں جو بس میں خاموش بیٹھی ہوتی، ہر اس چہرے میں جو تھکا ہوا مگر مجبور لگتا، اسے صبا نظر آتی۔ وہ جہاں بھی جاتا صبا اس کے ضمیر کی طرح اس کے ساتھ چلتی۔ ادھر گاؤں میں صبا کا ذکر اب کم ہونے لگا تھا، جیسے لوگ خود کو تسلی دے رہے ہوں کہ سب کچھ معمول پر آ گیا ہے۔ مگر کچھ عورتیں ایسی تھی جن کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ وہ اب خاموش رہ کر مرنے کو تقدیر نہیں سمجھتی تھی۔ کوئی بیٹی کی شادی سے پہلے کہتی، اسے عزت کے ساتھ رکھنا۔ کوئی بہو سے کہتی، اگر تھک جائے تو بتانا۔ یہ چھوٹے جملے تھے، مگر انہی سے بڑے زخم بڑھنے شروع ہوتے ہیں۔ عائشہ نے بھی اپنے حصے کا سچ قبول کر لیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ کسی کی جگہ لے کر خوش نہیں رہ سکتی۔ اس نے فراز سے کہا، اگر تمہارے دل میں اب بھی صبا زندہ ہے تو اسے مارنے کی کوشش مت کرو۔
کچھ محبتیں مرنے کے بعد ہی سمجھ آتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فراز کو آزاد کر دیا اور خود بھی خود کو۔ سالوں بعد ایک دن فراز دوبارہ صبا کی قبر پر آیا۔ اب وہاں پکی قبر بن چکی تھی، نام واضح تھا۔ اس نے پہلی بار سکون سے بیٹھ کر کہا، میں نے تم سے زندگی میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ تم کافی ہو۔ آج کہتا ہوں مگر تم سن نہیں سکتی۔ ہوا نے ہلکا سا جھونکا دیا، جیسے کسی نے جواب دینے کی کوشش کی ہو مگر لفظ پھر بھی نہ بن سکے، کیونکہ جو بات وقت پر نہ کہی جائے وہ بعد میں صرف آواز بن کر رہ جاتی ہے، معنی نہیں۔ کہانی کا اختتام یہی تھا مگر سبق باقی تھا۔ یہ کہانی اس عورت کی نہیں تھی جو مر گئی، بلکہ ان عورتوں کی تھی جو اب بھی زندہ ہے، جو آج بھی یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی ہے شاید کل بدل جائے گا، شاید وہ سمجھ جائیں گے، مگر ہر کل وقت پر نہیں آتا۔ محبت اگر ساتھ رہتے ہوئے نہ دی جائے تو مرنے کے بعد قبر پر جا کر مانگی جاتی ہے، اور قبر کبھی کچھ واپس نہیں دیتی۔ صبا کی دعا ادھوری رہی مگر شاید اس کی خاموشی نے کسی اور کی دعا مکمل کر دی، اور شاید یہی واحد انجام تھا جو اس کہانی کے نصیب میں لکھا تھا۔